السلام علیکم۔ کنفیوزنگ انگلش ورڈز کی سیریز میں موسٹ ویلکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سائڈ، ان ٹو پر بات کریں گے۔ تو اب ان میں سے نمبر 1 پر ان ہے، اور ان کو ہم وہاں یوز کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی جگہ یا شخص یا آئیڈیا یا کسی بھی چیز کی لوکیشن اور پتہ بتانا ہو کہ کس مقام کے اندر وہ موجود ہیں، تو ہم نے وہاں پر ان یوز کرنا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ان کو ہم لوکیشن اور پتہ بتانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب جس مقام اور جس لوکیشن میں وہ شخص یا جگہ یا چیز موجود ہے، تو اس مقام اور اس لوکیشن کے ارد گرد کوئی باؤنڈری اور کوئی دیوار تو ہوگی۔ اب وہ باؤنڈری اور دیواریں وہ چاہے فزیکل ہوں، یعنی جسمانی طور پر موجود ہوں، ہمیں نظر آئیں، یا نن فزیکل ہو، یعنی جسمانی طور پر موجود نہ ہو، ہمیں نظر نہ آئے، دونوں صورتوں میں ہم وہاں پر ان یوز کریں گے۔ چلیے ایگزامپلس دیکھتے ہیں، اس سے کو بہتر سمجھ میں آئے گا۔ علی لیوز ان ہز بردرس ہاؤس۔ علی اپنے بھائی کے گھر میں رہتا ہے۔ اب اس سینٹینس میں لوکیشن بتائی جا رہی ہے کہ علی کی لوکیشن اس کے بھائی کا گھر ہے۔ اس سینٹینس میں آپ نوٹ کریں کہ علی کی جو لوکیشن ہے اس کی ارد گرد کی باؤنڈری ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ ایک گھر ہے، علی کے بھائی کا گھر علی کا لوکیشن ہے۔ دوسرا سینٹینس دیکھیں، آئی فارگاٹ دا کی ان مائی کار۔ میں چابی اپنے گاڑی میں بھول گیا۔ تو یہاں پر چابی کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے کہ چابی گاڑی میں پڑی ہے۔ اب آپ یہاں نوٹ کریں کہ چابی کی جو لوکیشن ہے اس کی ارد گرد کی دیواریں، باؤنڈری یعنی گاڑی، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہاں بھی ان یوز کریں گے۔ تیسرا سینٹینس دیکھیں، مائی برتھ ڈے از ان جولائی۔ میرا برتھ ڈے جولائی میں ہے۔ اب یہاں پر برتھ ڈے کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے کہ برتھ ڈے جولائی کے مہینے میں ہے، لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر برتھ ڈے کی جو لوکیشن ہے اس کی دیواریں، اس کی باؤنڈری ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹائم ہے اور ٹائم نن فزیکل ہے، لہٰذا یہاں بھی ہم ان یوز کریں گے۔ چوتھا سینٹینس دیکھیں، آئی لیو ان کراچی۔ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ اب اس سینٹینس میں اپنی لوکیشن بتا رہا ہوں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، لیکن آپ نوٹ کریں کہ جو کراچی کی دیواریں ہیں، جو کراچی کی باؤنڈری ہے، وہ مجھے نظر تو نہیں آتی، لہٰذا یہاں بھی ہم ان یوز کریں گے۔ اور پریپوزیشن ان کو آپ موومنٹ یعنی حرکت کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ایک عرصے سے چلی آ رہی ہو۔ ایگزامپل دیکھیں، شی از سٹنگ ان دا کلاس۔ وہ کلاس میں بیٹھی ہے۔ اب یہاں پر سٹنگ کی جو موومنٹ ہے وہ کچھ ٹائم پہلے سے جاری ہے، شاید 1 گھنٹہ پہلے سے ہو، شاید 5 منٹ پہلے سے ہو، لیکن پہلے سے ایک موومنٹ جاری ہے، تو یہاں پر ہم ان لائیں گے۔ بعض لوگ اس سینٹینس کو اس طرح یوز کرتے ہیں، شی از سٹنگ ان ٹو دا کلاس۔ وہ کلاس میں بیٹھی ہے۔ یہ سینٹینس ٹوٹلی رانگ ہے گرامر کے لحاظ سے۔ دوسرا سینٹینس دیکھیں، فدا از سوئمنگ ان دا لیک۔ فدا تالاب میں تیر رہا ہے۔ تو یہاں پر سوئمنگ کی جو موومنٹ ہے یہ کچھ ٹائم پہلے سے جاری ہے، اسی لیے ہم یہاں پر ان لائیں گے۔ اور اس کو اس طرح یوز کرنا کہ فدا از سوئمنگ ان ٹو دا لیک، یہ ٹوٹلی رانگ ہے۔ اب دوسرے نمبر پر پریپوزیشن ان ٹو ہے۔ ان ٹو کو ہم موومنٹ اور حرکت کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن اس میں اس موومنٹ کی بات ہوتی ہے جو بالکل ابھی ابھی شروع ہوتی ہے، یعنی ایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں داخل ہونا، جبکہ ان میں ہم اس موومنٹ کی بات کرتے تھے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، پہلے سے جاری ہے۔ ایگزامپلس دیکھیں، اس سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ علی کیم ان ٹو دا روم۔ علی کمرے میں آیا۔ تو اب یہاں پر علی باہر سے کمرے کے اندر آیا ہے، پہلے سے کمرے میں نہیں تھا، تو یہاں پر ہم ان ٹو یوز کریں گے، کیونکہ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں آنا ایک نئی موومنٹ ہے۔ دوسرا ایگزامپل دیکھیں،
فدا جمپڈ انٹو دا لیک، فدا نے تالاب میں چھلانگ لگائی۔ تو اب یہاں پر تالاب میں چھلانگ لگانا ایک نئی موومنٹ ہے کہ وہ باہر سے تالاب میں آ رہا ہے، ایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں آنا ایک نیا موومنٹ ہے، تو ہم یہاں پر انٹو یوز کریں گے۔ تیسرا سینٹینس دیکھیں، رضا ٹاسڈ ہز سن انٹو دا ایئر، رضا نے اپنے بچے کو ہوا میں اچھالا۔ سیم وہی پہلی والی چیز ہے کہ پہلا بچہ ہاتھ میں تھا، اب ہوا میں ہے، تو ایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں آنا ایک نئی موومنٹ ہے، انٹو یوز کیا جائے گا۔ اور انٹو کو ہم ٹرانسفارمیشن یعنی کسی چیز کی صورت تبدیل کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ جب وہ چیز ایک ساخت اور ایک ڈیزائن سے نکل کر دوسرے ساخت اور دوسری ڈیزائن میں تبدیل ہو جائے تو انٹو لائیں گے۔ ایگزامپلس دیکھیں، آئی کین ٹرانسلیٹ دس بک انٹو اردو، میں اس کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں، تو یہاں پر کتاب ایک ڈیزائن سے نکل کر دوسرے ڈیزائن میں چینج ہو رہا ہے، انٹو یوز کریں گے۔ وی ٹرن دا ہاؤس انٹو اے بلڈنگ، ہم نے گھر کو بلڈنگ میں تبدیل کیا، تو یہاں پر گھر ایک ڈیزائن سے نکل کر دوسری ڈیزائن میں چینج ہوا، انٹو یوز کریں گے۔ تیسرا ایگزامپل لے کے، شی ڈیوائڈیڈ دا کیک انٹو 6 پیس، اس نے کیک کو 6 حصوں میں تقسیم کیا، تو پہلے کیک ایک حصہ تھا، اب اسی کیک کو 6 حصوں میں تقسیم کیا تو شے تبدیل ہوئی، انٹو یوز کریں گے۔ اب تیسرے نمبر پر ان سائڈ ہے۔ ان سائڈ کو ہم وہاں یوز کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی چیز کی لوکیشن بتانی ہو۔ اب وہ چیز جس لوکیشن میں موجود ہے اس کی ارد گرد کی جو باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری فزیکلی ہو، یعنی وہ باؤنڈری ہمیں نظر آئے، ہم اسے ٹچ کر سکیں، ہم اسے دیکھ سکیں۔ اب چاہے وہ باؤنڈری گاڑی کی صورت میں ہو یا گھر کی صورت میں ہو یا کنٹینر ہو، کوئی بھی چیز ہو جو ہمیں نظر آئے تو وہاں پر ہم ان سائڈ یوز کریں گے۔ ایگزامپلس دیکھیں، وی آر ان سائڈ دس ہاؤس، ہم اس گھر میں ہیں۔ اب ہم جس گھر میں ہیں اس گھر کے چاروں طرف چار دیواری ہے اور وہ چار دیواری فزیکلی ہے، یعنی وہ سب کو نظر آ رہی ہے، تو ہم یہاں پر انٹو یوز کریں گے۔ دوسرا ایگزامپل دیکھیں، شی از سٹنگ ان سائڈ دا کار، وہ کار میں بیٹھی ہے، کار کے اندر بیٹھی ہے۔ اب وہ جس جگہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف جو چار دیواری ہے، جو باؤنڈری ہے، وہ کار ہے، اور اس کو آپ ٹچ بھی کر سکتے ہو، وہ نظر بھی آتا ہے، تو ہم یہاں پر انٹو یوز کریں گے۔ تیسرا ایگزامپل لے کے، واٹ از ان سائڈ دس باکس، اس ڈبے کے اندر کیا ہے۔ اب یہاں پر ڈبے کے اندر جو بھی ہے لیکن ڈبہ اس کے لیے ایک باؤنڈری ہے، چار دیواری ہے، تو یہ چار دیواری فزیکلی ہے، ہم اسے ٹچ کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پر ہم انٹو یوز کریں گے۔ نوٹ، پریپوزیشن ان سائڈ یہ پارٹیکولر ہے، اسے ہم وہاں یوز کرتے ہیں کہ جس چیز کی باؤنڈری فزیکلی ہو، اور پریپوزیشن ان یہ کامن ہے، چاہے اس چیز کی باؤنڈری فزیکلی ہو یا نان فزیکل ہو، دونوں صورتوں میں آپ ان یوز کر سکتے ہیں۔